أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل من لساني يفقهوا قولي. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه. اللهم أرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وبارك وسلم. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وكتابك ربنا زدنا علما. ربي يسر ولا تؤثر وأتمم بالخير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. So what was going on? Yes. ایوننگ تفسیر کلاس فائنل جو اس کا چیپٹر تھا سورہ معاہدہ کا 109 سے 120 تک کا جو پورا ایک سیکشن ہے اس کو دیکھ رہے تھے. بلکہ وہ دونوں تو پچھلے گروپ میں چلے گیا تھا. بہرحال وہ انٹروڈکٹری بھی ہو سکتا ہے اس گروپ کا. پورے 120 آیتیں ہیں اور اس میں یہ لاسٹ پارٹ ہے، لیکن اس کو بھی ہم 2 پارٹ میں تقسیم کریں گے. 6 آیتیں، یہ 11 آیتیں ہیں ٹوٹل. 110 سے 115 تک 6 آیتیں، یہ تقریباً ایک مضمون ہے. اور 116 سے 120 تک کی آیتیں یہ پورا عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ہی ہے، لیکن تھوڑا سا مضمون میں ڈفرینس آ رہا ہے تو ہم 2 گروپ کر کے سمجھتے ہیں. تو 110 ہم بہت دور تک آ گئے تھے. ایک کوئک ریویژن تھوڑا تھوڑا کر کے جلدی سے کمپلیٹ کر لیجئے. جتنے بھی ہیں اس وقت انصار ہے، دانش ہے اور کون ہے، چلیے جو بھی ہیں شروع کریے. دانش جلدی سے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذ قال اللہ، اس جو ہے وہ یہاں پر ترجمہ کر لیجیے، وہ سب کریں گے تو مشکل اذ قال اللہ یا عیسی ابن مریم اذکر نعمتی علیک وعلی والدتک. اب اس میں جو ہے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کلام کر رہے ہیں عیسیٰ علیہ السلام سے، اور اس میں ان سے کہہ رہے ہیں کہ یاد کرو اس نعمت کو جو ہم نے تم پر کی اور تمہاری والدہ پر. اور جب ایک نعمت نہیں تھی بلکہ نعمت ہے، پلورل کی سینس میں لینا ہے اس کو. جی پلورل کی سینس میں لینا ہے. یہ نادا منادا کے بعد جو پہلی بات کہی جا رہی کہ میری نعمتوں کو یاد کرو، اس کا ذکر کرو، تو یہ اس میں بڑے بڑے میسیجز ہوتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قیامت کا یہ منظر بتا رہے ہیں کہ انبیاء کو بھی جمع کیا جائے گا اور رسولوں کو بھی جمع کیا جائے گا، ان کی امتوں کو بھی جمع کیا جائے گا، اور ان کے لیے یہ شہادت ہوگی، ورنہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو کسی کی شہادت کی ضرورت نہیں ہے. تو ان سے کہا جائے گا کہ عیسیٰ علیہ السلام سے کہا جا رہا ہے دراصل سب سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ پوچھیں گے کہ اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کا کس طرح استعمال کیا، کتنا شکر ادا کیا. ہر بندہ اللہ کی سب سے کم حیثیت والی نیکی بھی پورے صالح اعمال کے مقابلے میں بہت زیادہ وزنی ہوگی، بہت زیادہ. جتنے صالح اعمال اگر ان کو میزان کے ایک پلڑے میں رکھا جائے اور اللہ کی ایک سب سے
کم اہمیت والی نیکی ایک پلے میں رکھی جائے تو سارے اعمال کا وزن ہلکا ہو جائے گا اس نعمت کا. یہ سارے احادیث میں یہ باتیں ہیں. تو یہ صرف ان کے لیے ہی نہیں بلکہ میسج ہمارے لیے بھی ہے کہ ہم اللہ کی نعمتوں کا ذکر کریں، اس کا شکر ادا کریں. جب بھی کوئی نعمتیں تو بہت سی ہیں، جسم اس کی نعمت ہے، اس کے فنکشننگ نعمت ہے. ایک چیز تھوڑی بگڑ جائے تو پھر اس کے بعد پورا جسم متاثر ہو جاتا ہے. ہارٹ کا فنکشن، آنکھوں کی بینائی، کانوں کی سماعت، ایک ایک رگ ریشہ، ساری چیزیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں. فیملی، اپنا پورا بہرحال نظام جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ہے. تو یہاں پر اب ان کے لیے جو کچھ خاص نعمتیں تھی اس کا ذکر ہو رہا ہے کہ تمام چیزوں کا تعلق کس سے ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام سے. اور اس کی ابھی آپ نے بڑا اچھا میسج کلیئر کیا اور زیادہ سمجھ میں آتی ہے کہ نعمتیں جو ہیں ان کا سوال ہوگا، وہ نبی ہوں، عام انسان ہوں، سب سے. اور ایون عیسیٰ علیہ السلام جیسے مقرب جو نبی رسولوں سے بھی ہو رہا ہے. جی ہمارے شما کے ہیں ان کو بھی کتنا شکر ادا کیا. اللہ سبحانہ تعالیٰ کو شکر ادا کرنا بہت پسند ہے، صبر کرنا بہت پسند ہے، ناشکری بالکل پسند. پہلی بات ہو گئی یہ والی کہ نعمتی علیک وعلی والدتک. پھر دوسری نعمت کا ذکر ہے ایتک بروح القدس. یہ آپ نے بتایا تھا کہ جو عیسیٰ جبرائیل علیہ السلام جو ہیں وہ ان کی ہمیشہ تائید میں رہتے تھے، ان کے ساتھ رہتے تھے. بروح القدس اس جبرائیل علیہ السلام کو کہا جا رہا ہے. اور یہ آپ نے اسپیسیفک بتایا تھا کہ باقی انبیاء کے پاس تو وہ میسنجر کے طور پہ آتے تھے، لیکن عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ وہ فل وقت رہے تاکہ ہر وقت ہم بھی ان کی ضرورت ان کو تائید کریں، ان کو سپورٹ کریں، ہیلپ کریں. دوسری نعمت یہ ہو گئی. پھر تکلم الناس فی المہدی وکہلا. اور پھر تیسری نعمت آ گئی یہاں پہ کہ عیسیٰ علیہ السلام سے کہہ رہے ہیں کہ آپ نے بات کی ناس سے، لوگوں سے، فی المہدی اس وقت جب کہ بہت چھوٹی عمر کے تھے، انفینٹ، اور پھر اس وقت بھی جب بڑی عمر میں آ گئے. وکہلا. اب یہ جوانی سے وہ جوانی ان کو ملی تھی 33 ایئرس میں. 33 ایئرس. اللہ نے ان کو اٹھا لیا. چلو یہاں سے آنسر جلدی کمپلیٹ کر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذْ عَلَّمْتُكَ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِیلَ. اور اس نعمت کو بھی یاد کرو جب جی اس ٹکڑے میں خود کئی نعمتیں ہیں. جی تو وہ چوتھا پھر آ گیا. اور اس نعمت کو بھی یاد کرو جب علمتک، جب تم کو دیا تھا علم، یعنی کا کی ضمیر عیسیٰ علیہ السلام کی طرف جا رہی ہے. میں نے تم کو دیا تھا کتاب، پہلا. دوسرا عطف اور معطوف کے ساتھ حکمت. تیسرا یہ بھی ایک تورات. نعمت ہے. اور پھر عطف اور معطوف کے ساتھ آخر میں انجیل. اس میں خود ویسے ہم چوتھا نمبر دیے تھے لیکن یہ 4 الگ الگ ہے کہ وہ نعمتیں بھی کہ تم کو کتاب کا علم دیا، حکمت بھی دی، تورات کا علم بھی دیا، انجیل کا علم بھی دیا. یہ ساری اللہ کی نعمتیں تھی. انجیل تو ان پہ نازل ہوئی تھی، اس کو وحی ہوئی تھی، اور تورات کا بھی پورا علم رکھتے تھے، اور اس میں جو تبدیلیاں لوگوں نے کر لی تھی اس کی نمائندگی کی تھی. چلیے آگے ہے. وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ بِإِذْنِي فَتَنْفُخُ فِيهَا فَتَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِي. تو یہ پھر بول رہے ہیں کہ ایک اور نعمت بھی یاد کرو، اگلی 5واں اس کو نمبر دیے تھے ہم. اور جب تم بناتے تھے مٹی سے کہیتی شکل طیری، ایک پرندے کی، بِإِذْنِ میری جی پرندہ نہیں بنا سکتے تھے، صرف ایک پرندے کا ماڈل بناتے تھے نا. ہاں، کہیتی پرندے کے جیسا، کہیتی جیسا پرندے کے، بِإِذْنِ میری اجازت سے. تنفخ، اور تم اس میں پھونکتے تھے، فیہا
میں اس میں ہا کی ضمیر پھر کہیتی طیری کی طرف ہے، ویری گڈ. اور فتکون طیرم باذنی، پس وہ ہو جاتا تھا پرندہ میری اجازت سے. یا کی ضمیر جو اذنی کی یا ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف. اور یہ تکونوں کا تا کیوں کس کو ریفر کر رہا ہے؟ تو وہ جو ہے مونس کا ہے، وہ بن جاتا تھا، یعنی جو کئی حیاتی طیری ہے ویری وہ. گڈ ویری گڈ. چلیں ایسے اب سارس کو کرو ایک تھوڑا سا ایک چھوٹا ٹکڑا ہے تم. جی. چلو. وَإِذْ تُخْرِجُ الْمَوْتَى بِإِذْنِي، وہ ہے اس کے بعد بھی تیرم بھی اذنی کے بعد کیا ہے بابا؟ تُبْرِئُ الْأَكْمَحَ ہاں. ہوں. وَالْأَبْرَصَ بِإِذْنِي، ہوں. اور تم یا آپ عیسیٰ علیہ السلام ٹھیک کرتے تھے اکمہا اندھا کو دور کرنے کے معنی بری ہوں کئی جگہ قرآن میں آیا ہے نا. اس کے معنی میں بری ہوں، اس کے ٹھیک کرنے کے معنی میں اردو میں لیں گے، لیکن اس کو اس تکلیف سے نجات دیتے تھے. کس کو؟ اکمہ اندھے کو. اندھے کو. بھلا برسا والابرص باذنی، اور جو برس کا مرض اس کو بھی. اب میرے حکم. تب یہ ویسے کوئی مضمون نیا نہیں ہے. ہم سورہ آل عمران میں بھی کوئی میں سمجھتا ہوں 34 سے 54 تک کی آیتیں ہیں پوری، اس کے اندر یہی ذکر ہے کیا کیا معجزے تھے، اور پورا عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہم پڑھ کے آئے ہیں. چلو یہاں سے آخری کرتے ہیں. اقبال ہے موڈ میں؟ اقبال آر یو ریڈی؟ نہیں. اقبال آر یو ایبل ٹو؟ جی سر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی سر، چلیے السلام علیکم. اتنا حصہ رہ گیا تھا. وعلیکم السلام. چلیے کر سکتے ہیں نا؟ ٹھیک ہے. جی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذْ تُخْرِجُ الْمَوْتَى بِإِذْنِهِ. بالکل. اور یہ 11 آیتیں میں سمجھتا ہوں کہ اتنی گرامر کے لحاظ سے اس میں کوئی تکلیف نہیں ہونی چاہیے، اور کنٹینٹ کے لحاظ سے بھی بالکل آسان آیتیں ہیں. بلکہ گرامر اگر واقع میں ریویژن کرنا ہے تو یہ 11 آیتوں کا ریویژن کریے. اس میں کوئی مشکل نہیں ہے. تمام افعال، فعل، فاعل، مفعول، یہ ساری چیزیں اس کے اندر ریوائز ہو جائیں گی. اور یہ اس کا ہے پھر یہ جس سے اس کے ظرف زمان ہے، تعلق اور مفعول فیہ بھی کہہ سکتے ہیں اس کو. اور تعلق کس سے ہے؟ یہ پورا تعلق ہوا ذکر. یاد کرو. بس جب میں نے یہ کیا، جب میں نے تم کو روح القدس سے مدد کی، بات کرایا، تو اسی طرح سے یہ چھٹا معجزہ ہے تخرج الموت باذنی. چلیے اس کے پوری کریے. تو پھر عطف اذ جو ہے ظرف زمان یا مفعول فیہ بھی ہے. تخرج الموتى، تخرج جو ہے وہ فعل، جملہ فعلیہ ہے، فعل فاعل ہے اس میں. تخرجو خارج اس کا ورب ہے، اور تو جو ہے وہ ریفر کرتا ہے سیکنڈ پرسن کو، وچ از عیسیٰ علیہ السلام. الموتا، اور تم نکالتے تھے موت کو. اور الموتا جو ہے وہ موتا جو ہے وہ ہوا اس کا مفعول بھی ہوا اس کا فعل. یہ اس پہ تھے پہ پیش کیوں ہے؟ جب مضارع میں عام طور پہ پری فکس پہ زبر ہوتا ہے اور آخر میں پیش ہوتا ہے لام کلمے پہ، تو یہ پیش کیوں ہے؟ یہ کئی بار کر چکے ہیں ہم. خراجہ سے میں اضافہ کا خراجہ ہے. جی.
وجہ سے اس کے مظاہرے میں تخرج جو آ رہا ہے. ٹھیک ہے چلیے تو نکالتے تھے یعنی بیدنی میرے حکم سے جار مجرور متعلق ہے تخرج. یہ چھٹا معجزہ تھا کہ وہ قم باذن اللہ کہتے تھے اللہ کے حکم سے. اور ہم آل عمران میں بہت تفصیل سے پڑھ چکے ہیں کہ کسی بھی مردے کو قم باذن اللہ کہنے سے یہ اٹھ نہیں جاتا تھا. موسیٰ علیہ السلام اپنا معجزہ کہیں بھی زمین پہ رکھتا تو اژدہا نہیں بن جاتا تھا. وہ تو صرف اللہ کے حکم سے جب اللہ کیا ہوا ہاں جو جب بھی اللہ کا حکم ہوتا تو اس وقت کس معجزے کے طور پہ اس کو زندہ کرتے تھے. اب اس میں روایت بہت سے ہیں کہ کسی کو زندہ کیا انہیں کئی زمانے تک رہا. یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی سنت نہیں ہے. ایک بار جو مر گیا تو اس کو صرف نشانی کے طور پہ زندہ کرے گا, پھر وہ کچھ ایک آدھ لمحہ باقی رہے گا, اس کے پھر مر جائے گا. لیکن وہ غیب کی کوئی بات کیا کہا کیا دیکھا کیا ہوا اس کے ساتھ ایسا کچھ نہیں بیان کر سکتا, بلکہ صرف شہادت لینے کے لیے اس کو شاید زندہ کیا تھا. بس صرف شہادت نہیں بلکہ اس کو ایک معجزہ مردے کو معجزہ بھی دکھانا تھا. بس ختم. قم باذن اللہ کہتے تھے, اپنی طرف سے نہیں بلکہ اللہ کا حکم ہوتا. جبرائیل علیہ السلام کہتے اللہ سبحانہ و تعالیٰ جبرائیل علیہ السلام میں بھی اتنی قدرت نہیں ہے کہ کسی مردے کو زندہ کر سکیں. اللہ اپنی قدرت سے ایسے اس کلام کا وہ تھا معجزہ تھا ایسا تھا, اس میں کوئی قدرت نہیں تھی بلکہ وہ جب اللہ کا حکم ہوتا تو جس کو استعمال کرتے تھے. ہمیشہ وہ لاٹھی کا استعمال کرتے, اس لاٹھی میں کوئی قدرت تھی ایسا نہیں تھا. یہ ہم کئی بار پڑھ چکے ہیں. جی چھٹا ہو گیا. دانش کو دے دیں گے آگے کے پھر آتی تمہاری باری. تو کیا ہے میں ساتواں یہی ہو گیا تخرج الموتى, چھٹواں تو ٹھیک ہے ساتواں. چلیے دانش. جی سر. وَإِذْ كَفَّفْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَنْكَ إِذْ جِئْتَهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ. بس یہاں تک میرا خیال ہم اس کو کر لیتے ہیں. بالکل صحیح خیال ہے آپ کا. پھر وہی ظرف زمان جس کو ہم نے بولا اور مفعول بھی بولا متعلق کے کففتو ہے, اور اس پہ پھر وہی جو پیچھے اس کو نعمتی کی بات چل رہی تھی, ساری نعمتیں یاد کروائی جا رہی ہیں کہ اس کففتو بنی اسرائیل کے جو بنی اسرائیل جو ہیں, اب کففتو میں کففا روٹ ورڈ ہوگا, تو جو ہے یہ سیکنڈ پرسن کی طرف ریفر کر رہا ہے عیسیٰ علیہ السلام کی طرف. منہ کا مزہ خراب کر دیتے دانش. کبھی تو کر سیکنڈ پرسن ہوتا بابا. یہ سب اتنا کر چکے ہیں. کففتا کففتو میں کیا فرق ہے؟ کففت نہیں, میں غلط کہہ گیا, سوری. کففتا جو ہے کففتو سے ابھی چیزیں ہیں جو بہت ہم سیکھ چکے ہیں کہ ماضی ہے, اس میں اگر آخری جو پریفکس ہے اس پہ پیش آتا ہے تو وہ ہے فرسٹ پرسن ہوتا ہے, تا ہو تو سیکنڈ پرسن ہوتا ہے. تھرڈ پرسن سنگولر. نہیں تھرڈ. اللہ ذرا سکون سے کئی جگہ بھاگنا نہیں ہے. کففتو تھرڈ پرسن نہیں ہے بلکہ نصرتو ضربتو ماضی میں جب تو آتا ہے تو اس کے معنی پریفکس میں کیا ہے, فرسٹ پرسن سنگولر. کففنا اگر ہے ہاں جی سنگولر, فرسٹ پرسن سنگولر. ٹھیک. یہ ریفرنگ ٹو جو یہ وَإِذْ كَفَّفْتُ یہ پھر اللہ تعالیٰ کی طرف آئے گا. کففتو بنی اسرائیل اور کون مدد کر سکتے تھے. جی تو یہ کفا کے معنی کیا ہے, مدد کرنے کے بھی سیکیور کرنا, بچانا, کسی چیز بچانا ہے. بچانا. ویسے اگر کفا نون کے طور پہ استعمال کریں تو ہتھیلی کو بھی کہتے ہیں, رزق تک کا حصہ ہوتا ہے.
اور میں نے تمہاری مدد کی یا تم کو بچایا کس سے؟ بنی اسرائیل سے. تو کیا ہوا اس کا مقام؟ جلدی بنی اسرائیل جو ہے یہ یہاں پہ ہو جائیں گے مفعول. ویری گڈ. کس کا مفعول؟ ہی کففا کا. دیکھیں اب ایسا سکون سے کریں گے تو ایک بھی غلطی نہیں ہوتی. اب بہت آسان، گرامر کے لحاظ سے بھی آسان، کنٹینٹ کے لحاظ سے بھی آسان. جی. اور پھر یہ آخری ان کا جو ہے ان کا جار مجرور ہے. کا پھر عیسیٰ علیہ السلام کی طرف رفع کر رہا ہے اور بنی اسرائیل ان کو بچایا یا مدد کی. جی. کب؟ چلیے آگے چلیے. تو اس جئتہم بالبینات، جب وہ آئے تمہارے پاس. آج بہت گڑبڑ کر رہے ہیں دانش. جئتہم جو ہے یہ جاتا میں سے جا جو ہوتا ہے اس کا روٹ ورڈ سے بنتا ہے نا، یہ بولا صحیح ہے. اور اس کے بعد بولتے چاہیے جیتا کو الگ کر لیجئے، ہم کو الگ کر لیجئے، دونوں مل کے پھر وہ کیا کیا بن رہا ہے وہ بتائیے. جیتا کیوں آیا؟ جی ہو، جیتا، جیتو جو ہے پھر ریفر کر رہا ہے تا سیکنڈ پرسن کے لیے جو عیسیٰ علیہ السلام کی طرف، وہ آئے تم پر. جیتا ہم کیا ہے پھر؟ یہ ہم جو ہے یہ فائل بنے گا یہاں پر. اللہ اکبر. آج کیا ہے نہیں معلوم، موڈ آپ کا اتنا ستانے پہ تلے ہوئے ہیں. جیتا گیا بات تو اس میں کیا کیا ہے؟ جیتا میں فائل، فعل اور مفعول بس پوچھ رہا ہوں، ہم کا کوئی ذکر نہیں ہے. جی. جیتا میں کیا کیا ہے؟ جیتا میں فائل اور فعل ہے. پھر اب اس کے بعد آپ فائل کیسے بولیں گے؟ ہم کو تم لائے ان کے پاس. تم لائے. جیتا جب میں نے تمہاری مدد کی یا تم کو بچایا بنی اسرائیل سے، جب جیتا تم لائے ہم ان کے پاس، کیا لے کے آئے؟ بالبینات. یا تم آئے کے معنی میں نکلتا ہے جی جا سے، تو دونوں معنی نکلتے ہیں. تم آئے ان کے پاس، کیا کیسی حالت میں آئے؟ بالبینات، صاف نشانیوں کے ساتھ. تو بالبینات جار مجرور ہوا متعلق جیتا. تھوڑا سا یہ ماضی کی گردان کو ایک بار دیکھ لو، بہت آسان رہتا. ماضی میں جو وہ پرسن کو بتاتا ہے نا، اگر وہ تم ہوتا تو پلورل ہوتا، تا ہے تو سنگولر ہے نا، ہو ہے تو پھر وہ سنگولر تھرڈ پرسن ہوگا، ہم ہے تو پلورل ہوگا، ہے نا. ڈویل کے لیے الگ ہے طریقہ ہے. تھوڑا سا وہ کر لینا ذہن میں ایک بار. میں وہ رٹانے کا قائل بھی نہیں ہوں، لیکن ایک بار سمجھ میں آ گیا کہ یہ ماضی ہے، ماضی میں اینڈنگ یہ ہے، یہ اینڈنگ جو ہے سبجیکٹ بتا رہا ہے. جیتا میں سیکنڈ پرسن ہے. وہ آیا، جیتا تو آیا، جیتو اگر رہا تو میں آیا. اب اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کی مدد کی جب وہ آئے کھلی نشانیوں کے ساتھ. کس کی طرف؟ اس بنی اسرائیل کی طرف. بنی اسرائیل کی طرف آئے. تو اب اس کے بعد کسی کو بھی بہت ہی اسٹرانگ ریسپانس نہیں ملا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پورا ویسے اسٹرانگ ریسپانس نہ مکی زندگی میں ملا نہ مدنی زندگی میں ملا. وہ شیطان کے جو گروپ ہے وہ ہمیشہ برابر کفر پہ باقی رہے. نوح علیہ السلام کے ساتھ بھی وہی ہوا، تمام انبیاء کے ساتھ وہی ہوا، ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ بھی وہی ہوا کہ وہ اگر کوئی معجزے لائے. موسیٰ علیہ السلام سے بھی کہا تھا کہ یہ معجزے کھلا جادو ہیں. صالح علیہ السلام سے بھی کہا، حالانکہ ڈیمانڈڈ معجزہ تھا، انہوں نے ڈیمانڈ کیا تھا کہ اس پتھر میں سے ایک
प्रेग्नेंट ऊँटनी निकालो, वो निकलने के ने उस पे ईमान नहीं लाया मौजूज़े पे, उसको सहर मुबीन, और तमाम अंबिया के साथ यही हुआ। तो जब वो अल्लाह की मौजूज़े भी बताए बनी इसराइल, तो उसके बाद यहाँ से अंसार उसको कंप्लीट करो। जी, फ़क़ाला ये पहला जो इज़ जिअतहुम बिल बय्यिनाति काइंड ऑफ शर्तिया भी दिख रहा है, तो ये फा से जो है नहीं तो फिर शरत जवाब नहीं, यहाँ बात एक खत्म हो गई, अब इसको शरत नहीं लेंगे, अच्छा बल्कि बस इनका मैं जवाब तुम्हारी मदद किया जब तुम आए खुली निशानियां माने मौजिज़े मौजूदे लेके। तो अब उसके फ़क़ाल बाद कौम, लज़ीना कफ़रू मिनहुम, यहाँ तक अब उसके लेके बाद फिर कौम का उनका मफ़ौला कर ले। जरा मेरी बात सुन, यहाँ से कोई नतीजा नहीं निकल रहा है, बल्कि ये सब हो जाने के बाद ये 6, 7, 8 जो भी मौजूद है हम जिक्र के हैं, उसके बाद ये कौम का रिस्पांस होना तो ये चाहिए था कि सारे लोग उन पे ईमान, बनी इसराइल ईमान लाते, लेकिन बहुत से नहीं लाए, वो अपने आप को यहूदी बनाए, आज तक भी वही हैं। ईसा अलैहिस्सलाम को भी नहीं मानते, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी नहीं मानते, हालांकि मूसा अलैहिस्सलाम, ईसा अलैहिस्सलाम ने बिल्कुल पेशन गोई कर दी थी अल्लाह के हुक्म से कि हमारे बाद मूसा अलैहिस्सलाम, ईसा अलैहिस्सलाम की भी पेशन गोई किए थे, अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी। उसके बावजूद ना उस वक्त माने, ना बाद में माने, ना आज भी मानते हैं। तो उसके बाद ये रेस्पॉन्स कौम का रहा। जी, चलिए इसको कैसे करेंगे जल्दी से। फ़क़ाल लज़ीना कफ़रू मिनहुम, यहाँ तक मखौलल क़ौल के काइंड ऑफ ले लेंगे, फिर उनका तक क्यों मखौला लेंगे? लेंगे। जी, हम्म, इन हाज़ा इल्ला सिहरुम मुबीन जो है ये मखौला है उनका, हम्म। और क़ाला में तो फ़ेल फ़ाइल हो गया, वो कहे अल्लज़ीना कफ़रू, इसमें सिला और मौसूल, वो कहे जो लोग झुटलाए या कुफ्र किए। मिनहुम, इसका ताल्लुक हालत से क्या है? क़ाला जो है वो कहे, हम्म, वही कहे वो जो उसके फाइल की जगह पे कहने वाले, अल्लज़ीना कफ़रू। अल्लज़ीना कफ़रू, ये एम्प्टी होके फिर वो कहे जो कुफ्र करते थे, सब नहीं, जी, मिनहुम मैंने उनमें से उनमें से एक, बहुत जो सारे या कुछ जो भी हो सकता है, वो लोग जो कुफ्र करते, सारे के सारे नहीं थे, बनी इसराइल में भी बहुत से थे, उनकी ज़मीर वो बनी इसराइल की तरफ जा रही, तो उसमें से बिल्कुल। जो कुफ्र किए। जी, वो लोगों ने ये कहा, ये उसका उनका मखौला है। किसका मखौला है? जो अल्लज़ीना कफ़रू, हम्म, जो क्या? कुफ्र किए, के इन हाजा, हाजा जो है इसमें इशारा वो बय्यिनात की तरफ जा रहा है, ये इसका बस जितने इशारा। मुजिज़े थे, बेयिनात थे, उसके बारे में कहा। हम्म, कहा कि इल्ला हर्फ इस्तिस्ना, सिवाय ये इन क्या है? सिहरुन इन मुबीनुन। क्या को छोड़ दिए? इन जो है वो है ये क्या बोलते हैं, इन जो है तफसील, उसकी वो तफसीर अन्न लगा। होता बाबा, हाँ, हाँ, इन से अन्न होता हो, तफसीरिया या मजदरिया, अन्न होता, खाली इन नहीं होता। अच्छा, तो इन इन जो है अगर के लाया तो उसके मायने अगर के मायने में भी आते हैं, लेकिन एक हम बहुत हजारों बार कर चुके हैं, इन और इल्ला अगर एक साथ आते हैं तो ये निगेशन के मायने देता है, नहीं के। हाँ इन हाँ हाँ, ये अच्छा, हजारों बार हाँ, बेशुमार आते आई हैं। इन और इल्ला जब भी आएगा तो इनके मायने निगेशन के हो जाएंगे, नहीं के। इन हाजा इल्ला, नहीं है ये नहीं सिवाय, अब ये हो सिवाय गया। सिहरुम मुबीनुन, ये हम्म, जो है जादू खुला, तो हम्म, जादू की सिफत है मुबीन, हम्म, सिहरुम सिर्फ की सिफत। ये बिल्कुल खुला जादू है, जितने भी काम कर रहे हैं वो जादू से कर रहे हैं, और यही सारा रिस्पांस
موسیٰ علیہ السلام کو بھی ملا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وحی سے جو قرآن نازل ہوا اس کو بھی کہا تھا کہ یہ وسوسے ہیں یا جادو ہے، اور جو قریش کے جو اسلام دشمن تھے وہ لوگوں سے کہتے پھرتے تھے کہ ان کے الفاظ میں کچھ جادو ہے اور اپنی طرف تم کو کھینچ لیتے ہیں، ان کی بات ہی نہیں سننا، یہ تمام چیزیں پوری مکی صورتوں میں ہم پڑھتے آتے ہیں۔ تو یہی جواب ہوا۔ تو اس ایک آیت میں عیسیٰ علیہ السلام کے معجزے پہلی بار نہیں ہو رہے ہیں، بلکہ آل عمران میں بھی ساری باتوں کا ذکر ہے، اور یہ اس کا یہاں تک بالبینات جو آیا تھا، یہاں تک کیا تھے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مدد کی، 6 7 یہ 8 انعامات ہیں ان کے اوپر، ہے نا؟ جی بس اس کے بعد قوم کا یہ ریسپانس آیا۔ اس دس پوری آیت تھوڑی بڑی تھی کہ بالکل جی الحمدللہ سر۔ چلیے اب اس کے بعد کی چھوٹی سی آیت ہے، اس کو یہاں سے پھر دانش شروع کرو۔ خارج سے پڑھا سر ابھی ہاں میری بہن ابھی تو پڑھا انہوں نے۔ اچھا تم کو لڑنا بہت آتا ہے یار، بہت بچپن نہیں چلو پڑھو پڑھو، کوئی بھی پڑھو، میری ویسڈے کو میں نہیں ہوں سر، ڈیرا جانا ہے تو شاید کوئی میری بات باری نہیں، نہیں آج پڑھ لو نا، جتنا مرضی ہے پڑھ لو۔ ہاں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى حَوَارِيِّينَ أَنْ آمَنُوا بِرَسُولِي، یہاں تک نہیں ہے، اچھا وہاں تک بھی لے سکتے ہیں یا پھر اتنا بھی لے سکتے ہیں، جیسا چاہے کر سکتے ہیں، ویسے یہاں تک بات پوری ہے، اتنا بھی لے سکتے ہیں۔ چلیے اب یہاں پر خوش کرنا ہے آپ کو مجھے اور پوری کلاس۔ واف جو ہے حرف عطف ہے، اس جو ہے وہ ظرف زمان یا پھر اس کو مفعول فیہ بھی کہیں گے۔ یعنی اور کیا ہے، پھر اس کا تعلق سارا ہے ذکرو جو پچھلی آیت میں آیا، جی یاد کرو، مینشن ذکر کرو، یاد کرو۔ تو اس میں سے پھر ایک نویں نعمت کا بھی ذکر ہے، 8واں ہو گئے تھے، یہ نویں نعمت اس کے ساتھ آئی ہے۔ چلیے او ہے تو جو ہے وہ جملہ فعلیہ خبریہ شروع ہو رہا ہے یہاں سے۔ او ہے تو جو ہے وہی کی میں نے، ویری گڈ، کہاں ہے میں اس کا حیہ میں تو نے جو ہے تو جو ہے وہ فرسٹ پرسن کے لیے تو سمجھ میں آ رہا ہے۔ او ہے تو دانش کہاں گئے؟ جی سر سوری میں اب سمجھ میں آ رہا نا یہ او ہے تو، جی او بالکل ہے تا، فرسٹ ہے پرسن تا ہے تو یہ اس کو تھوڑا سا ماضی کے سفکس کو دیکھیں تو اس کا پرسن کون ہے، فاعل کون ہے نا؟ وہ تھوڑا سا وہ نصرہ کی بھی ایک گردان دیکھ لیے تو نصرہ نصرو نصرو وہ پوری ایک ماضی کی گردان بھی دیکھ لیے تو معلوم ہو جاتا کہ سفکس میں سبجیکٹ رہتا ہے، اس کی پہچان کیا ہے۔ چلیے او ہے تو کہ میں نے وہی کی۔ اب یہ وہی دیکھیے ایک پورا ایک ہم ایک خاطرہ کا کیے تھے مسجد میں، اس میں ہمارا وہی ایک وہ ہوتی ہے جو پیغمبروں کی طرف کی جاتی ہے، اللہ کے کی طرف سے کوئی بات ڈائریکٹ پہنچائی جاتی ہے جبرائیل علیہ السلام کے تھرو یا پردے کے پیچھے سے، تو اس کو وحی کہتے ہیں۔ اس کے کئی قسمیں ہیں، اور وہی موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو ہوئی تھی، وہ خیال کے لیے ہے، گائیڈنس کے لیے ہے۔ تو یہ وہی تو صرف پیغمبروں کو ہوتی ہے، جو اللہ کی طرف سے ڈائریکٹ کلام ہوتا ہے، اس کو وہی کہتے ہیں۔ لیکن حواریون کو انبیاء نہیں تھے، بلکہ اللہ نے ان کو دل میں ڈال دیا کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام پہ ایمان لے آئیں۔
یہ دل میں ڈال دینا، ان کو خیال آنا، اس طرف راغب کر دینا، یہ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کام ہے نا۔ اسی ایک طرح طریقے سے ہدایت دے دی اللہ تعالیٰ۔ سورہ نحل میں بھی اذ اوحیت نحلی، ہم نے شہد کی مکھی کو بھی وہی کی، اور وہ پھولوں سے رس نکالتی ہے، لوگوں کے نفع کے لیے شہد بناتی ہے۔ تو یہ بہت جگہ اوحیت آیا، لیکن ایک وہی جو ہے وہ انبیاء اور رسولوں کے پاس بھیجی گئی، وہ اللہ، یہ کلام اللہ بھی وہی ہے، لیکن یہ اللہ کے الفاظ ہیں۔ لیکن اس وحی میں جو یہاں ذکر ہوئی اور وہ وحی جو کلام ہے اس میں فرق ہے۔ اب سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ان کے دل میں ہم نے خیال ڈالا۔ بہت اچھا جا رہے ہیں، چلیے آگے بولیے۔ یہ فعل فاعل ہو گیا، الحواریین، الحواری جو ہے وہ جار مجرور متعلق اوحیتو ہے، اور ان آمنو، ان یہ مصدریہ ہے جو حواری بولے اب خالی حواریین، ہاں، یہ سب ملا کے اس کے قسم۔ لائن کٹ گئی آپ کی سر۔ ہاں ہلو، ہلو، جی 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 سر، کس سے متعلق ہے الحواریین؟ متعلق اوحیتو ہے سر۔ ہاں بس فعل سے متعلق ہے، یعنی میں نے وہی کیا، ان کے دل میں خیال ڈالا، کس کے؟ حوارین۔ یہ حوارین کیا ہے؟ یہ حوارین جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ساتھی تھے وہ بالکل صحابہ بھی کہیں صحابہ اکرام کہتے تھے ان کو۔ یہ صحابہ تو خاص طور سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ساتھ رہتے تھے، یا کبھی پورا اس کا ایک ڈیفینیشن ہے، ایمان کی حالت میں جس نے بھی آپ کو ایک بار دیکھا یا کم از کم آپ کی حیات میں ایمان لایا، وہ صحابی کے ہیں۔ تو اسی طرح تھے جو عیسیٰ علیہ السلام کے قریب تھے، ان کے دل میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خیال ڈالا، حکم دیا، اور پھر جب اللہ حکم دیتے ہیں تو اس بندہ وہی کرتا ہے۔ ہدایت بھی اللہ کی طرف سے آتی ہے، گمراہی بھی اللہ کی طرف سے آتی ہے۔ تو کیا خیال ڈالا؟ ان آمن، ان آمن، ان جو ہے وہ مصدریہ ہے، مصدریہ، تفسیریہ، تفسیریہ، آمنو جو ہے وہ وحیتو کی مزید وضاحت ہے کہ کیا وحی کی، کیا خیال ڈالا کہ تم ایمان لاؤ، کیونکہ آمن جو ہے فعل امر ہے، تو یہ خیال ڈالا کہ تم سب ایمان لاؤ، بھی مجھ پر، کہ رسولی، واو الف کو اللہ سبحانہ تعالیٰ بھی مجھ پر، بھی رسولی، اور میرے رسول پر۔ بھاگ رہے کئی گھومیاں۔ واو الف آمن ہوں میں، واو الف ہے وہ کس کو ریفر کر رہا ہے؟ واو الف جو ہے صرف فائل ہے، حواریین کو ریفر کر رہا ہے۔ ویری گڈ، یہی سب چیزیں بتانا، تو اس سے ایک میرے کو سیٹسفیکشن ہوتا ہے کہ سمجھ کے کر رہے ہیں۔ تو وہ کہ تم ایمان لاؤ، یہ تم جو ہے حوارین ہیں، ان کو اللہ نے وہی کیا، ان کے دل میں خیال ڈالا کہ تم ایمان لاؤ، کس پہ؟ بھی مجھ پہ، بھی رسولی، اور میرے رسول پر۔ بی جو ہے یہ کیا ہے؟ بی کیا ہے؟ بی جار مجرور متعلق ہے۔ ویری گڈ، واو پھر ہے، واو پھر عطف ہے، بھی رسولی جو ہے وہ بھی جار مجرور ہے، بالکل متعلق آمنو۔ ویری گڈ۔ تو یہاں پر اللہ نے ان سے کہا کہ ایمان لاؤ میرے پر اور میرے رسول پر۔ یہ رسولی کون سے رسول ہیں؟ عیسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام ہے۔ تو بس اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ نوی نعمت کا ذکر کیا، نئی نوی نائنتھ جو ان کے اوپر نعمت ہوئی تھی کہ حوارین کو ان کے ساتھ کر دیا، ان کے ساتھ دینے کے لیے۔ وہ کئی تعداد ہے، وہ اللہ بہتر جانتا ہے کتنی تعداد تھی جو ہمیشہ ان کے ساتھ رہتے تھے،
اور لیکن تھوڑی تعداد تھی نا سر، کیونکہ پھر ہاں وہ تھوڑی تھی تعداد بہت، یہودی جو ہے پھر غلبہ کھا گئے ان کے اوپر، اور اس کے بعد وہ سارا معلوم ہے آپ کو کہ کس طرح جی دشمن ہوئے جان کے لینا چاہتے تھے. پھر اللہ سبحانہ و تعالی سورہ نساء میں بھی پڑھے ہیں اور صورتوں میں بھی پڑھے ہیں. چلیے. قالوا آمنا واشہد بأننا مسلمون. اور یہ پھر ہے قالو جو ہے فعل فاعل ہے، واول اس کا فاعل ہے، اور یہ ظرف جا رہا ہے حوارین کی طرف. مقام، قالو وہ کہے، اس کا مقام کیا ہے؟ قالو کا ہم، جواب ہے نا ان کا سر. اس کا مقام کیا ہے؟ آمنا، آمنا ہم ایمان لائے. آمنا جو ہے وہ مقام فعل سے فاعل ہے. مراد، مقام سے مراد جملے میں ایک مقول القول ہوتا ہے. کون کہا، کس کہا، اگر کس سے کہا بھی ہو سکتا ہے، وہ نہیں بھی تو خود سمجھ میں آتا ہے کہنے والے کون ہیں. اور جو الفاظ کہے وہی الفاظ اگر دہرائے جائیں اس کو مقولہ کہتے ہیں. صحیح، ٹھیک. یہ مقولہ ہے ہاں، یہ حوارین کا. قالو کیا ہے پھر؟ میں کیا بولے؟ قالو، قالو جو ہے وہ کہے، واو والی اس میں جو ہے فائل ہے، وہ ہو گیا. قال اس کا فعل ہے، ہاں. حوارین کی طرف جا رہا ہے. یہ ان کا تو کیا مقولہ ہے. مقول القول کہیں گے، کون مقولہ کہا، کون حوارین نے کہا. بس قالو وہ اس کو بولیں گے قالو، انہوں نے جواب. قالو، اب یہ اور ان جو کا انہوں نے کہا مقولہ، وہ یہ کہا. یہ پورا کیا ہے؟ مقولہ ہے. تو یہاں سے ہوگا نا مقولہ آمنا و شاید. وہی تو کہہ رہا ہوں، کاماز بھی لگایا یہیں سے ہو رہا ہے. اور یہ مقول القول ہے. یہ بہت بار کرتے آئے ہیں ہم. جی جی جی، میرے کو اب یہ مقولہ یاد کیا ہے؟ نہیں ہے. نہیں آمنا جو ہے یہ مقولہ ہے. آمنا و اشہد باننا مسلمون. آمنا جو ہے وہ فعل فاعل ہے. کون ہے؟ اس میں نا جو ہے وہ ہم فرسٹ پرسن پلورل حوارین کی طرف جا رہا ہے. دیکھو یہ مقولہ ہے، یہ مقولہ کوئی دوسرے کا ذکر نہیں ہے، بلکہ حوارین کی طرف جب اللہ نے ان کے دل میں خیال ڈالا اور ان کو حکم دیا کہ میرے پہ اور میرے رسول پہ ایمان لاؤ، تو انہوں نے جواب میں عیسیٰ علیہ السلام سے یہ الفاظ کہے. انہوں نے قرار کیا آمنا، ہم ایمان لائے. بات ختم ہو گئی. اس کو پھر جا کے وشہد سے ملانا نہیں ہے. پھر ہوا جو یہ پھر الگ ہے. پھر وہ دوسرا ان کا مقولہ ہی یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے حکم ہو رہا ہے. واشہد کس کو حکم ہو رہا ہے؟ کون کہہ رہے ہیں؟ یہ انہی کو حوارین کو حکم ہو رہا ہے. سیکنڈ نہیں پرسن نہیں، فعل امر ہے یہ. واشہد کون ہے؟ کون بول رہے ہیں؟ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہے ہیں واشہد و شہادت باننا، ہم سینئر اسٹوڈنٹ. بابا مقولے کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ انہیں یہ الفاظ کون کہے؟ وہ تو حوارین نے کہا کہ حوارین آمنا. نے کہا. تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہاں سے آ گئے یہاں پر؟ سر یہ تو پھر امر ہے نا، فعل امر ہے. واشہد ہاں، کس سے کون کہہ رہا ہے؟ قالو میں کون ہے؟ قالو میں وہی حوارین ہے. حوارین ہے. یہ مقولہ ہے تو یہ الفاظ کس کے ہیں؟ حوارین کے کیسے ہوئے الفاظ؟ سمجھ میں نہیں آیا میرے کو. واشہد یہ تو پھر حکم کس کو دے رہے ہیں حکم؟ یہ عیسیٰ علیہ السلام سے کہہ رہے ہیں کہ ہم ایمان لائے. وہ شہد تم گواہ رہو بِأَنَّنَا مُسْلِمُونَ.
ہم آپ تو سمجھ میں ایمان لائے، اور اب ایمان لانے کی تصدیق کیا ہے؟ اللہ کے رسول گواہی دیں گے کہ یہ میرے پہ ایمان لائے تھے، تو انہوں نے جی ان سے ریکویسٹ کی، حکم نہیں دیا، امر کا صیغہ ضرور ہے لیکن ریکویسٹ والا ہے، اپنے رسول جی سے ریکویسٹ کی کہ ہم ایمان لائے، اعلان کیا اپنے، اور پھر رسول سے درخواست کی کہ وشہد آپ گواہ رہے ہیں، ہمر کا صیغہ ہے جی کہ ہم بھی اننا ہے نا، پھر جار مجرور ہو کے اننا، یقیناً ہم، اور پھر یہ اننا نا کیا ہے، اس کی انالیسس کرنا ہے۔ ہم بھی نہ جو ہے وہ حوارین کی طرف جا رہا ہے، انالیسس بولا میں، کس کی طرف جا رہے ہیں نہیں پوچھا، تو گرامیٹیکل جملہ کون سا ہے، اس کے کیا پارٹس ہیں، سکون سے کوئی اسٹرین اچھا لینے کی نہ بات۔ یہ جو ہے جی نہ یہ انہ کا جو ہے ہاں ایسا ہوتا نا، دماغ کیسا کام کرتا، کھلتا دیکھو۔ جی جی میرے پاس مساج ہے، وہ مساج جب میں کرتا ہوں تو اس وقت کھلتا۔ جی تو یہ کون سا جملہ ہے؟ انہ کا جملہ ہے، انا کا اور بیچ نہ اس کا میں اسم ہوا، انا ہے، ہاں نا جی اس کا اسم ہے، اور مسلم مسلمون اس کی خبر ہو گئی۔ اس کی خبر ہے۔ یہ پورا مقولہ ہے۔ جب اللہ جی نے ان پہ وحی کی کہ میرے پہ اور میرے رسول عیسیٰ علیہ السلام پہ ایمان لاؤ، تو انہوں نے یہ قرار کیا اپنے رسول کے سامنے کہ ہم ایمان لائے، اور پھر یہ درخواست کی وعطف کے ساتھ، واشہد آپ بھی گواہ رہیں کہ ہم مسلمانوں میں سے ہیں۔ اب سمجھ میں آیا آپ مقولہ؟ سمجھ میں آیا؟ اب اللہ جی اب سمجھ سبحانہ میں آیا، تعالیٰ نہیں کہہ رہے ہیں، جی ان جی کے الفاظ ہیں، اسی لیے اس کو مقولہ کہتے ہیں۔ اگر عربی گرامر میں پنکچویشن ہوتے تو اس کو کوٹیشن میں رکھا جاتا، جیسا انگلش میں دوسری زبانوں میں رکھا جاتا ہے، لیکن پنکچویشن آپ کو خود نکال لینا پڑتا ہے کہ بات مقولہ ہے۔ اور انہوں نے یہ اقرار کیا، پہلے تو اپنے ایمان کا اقرار کیا، اور پھر درخواست کی اپنے رسول سے کہ آپ بھی گواہ رہنا قیامت میں بھی، دنیا میں بھی، بِأَنَّنَا مُسْلِمُونَ۔ جی جزاک اللہ خیر۔ آپ اب کلیئر ہو گیا؟ الحمد للہ سر، الحمد للہ۔ اب میں کسی دوسرے کو دے سکتا ہوں یا جی 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 بالکل جی تو میری باری آ گئی۔ آئیے چلیے، مگر ذرا خوش کر دینا جی انشاءاللہ العزیز۔ انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذ قال الحواریون، اب یہ اس جو ہے پھر ہمارے پاس ظرف زمان اور مفعول فیہ آیا۔ قال، قال جو ہے اس میں فاعل و فعل دونوں ہیں، وہ قال جو مقول القول ہے، الحواریون، اب وہ جو کالا میں فائل ہے وہ آگے ایبٹی ہوا الحواریون کے ساتھ، تو یہ فائل ہے، قالا کا بھی مقول القول یہاں پہ آ گیا۔ اس کے بعد ایک مقولہ شروع ہوا۔ جی، جی ایک سوال کا میرا جواب دیجئے، میرا اپنا کنفیوژن ہے، آپ درست کر سکتے ہیں تو۔ یہ حواریون جمع ہے یا واحد ہے، سنگولر ہے یا پلورل ہے؟ سر یہ پلورل ہے، اور یہ اس پہ ہے جو کیا کہتے ہیں دمہ والی صورت میں، مطلب یہ فائل کی صورت میں۔ اس سے پیچھے والا جو الحواریین تھا وہ نصبی حالت میں تھا، یہ نہیں، والا جو ہے جب یہ جمع ہے، میں صرف یہ پوچھا کہ سنگولر ہے یا پلورل ہے۔ پلورل۔ پلورل کے لیے جو یہاں پر خالہ ہے، یہ صحیح ہے یا خالو ہونا چاہیے؟ خالو حواریون کے لیے کیا کہیں گے؟ اس سے مشکل میں ڈال دیا آپ نے۔ نہیں کوئی مشکل میں نہیں ڈالا، بلکہ یہاں پر سب ان کے لیے آنا چاہیے تھا، لیکن گرامر گھٹنے ٹیک دیتی ہے قرآن کے سامنے۔ وہ ایک بڑا ٹاپک ہے جس کو سبا حروف کہتے ہیں، اس کے تھوڑے سے گرامر سے ہٹ کے حواریون
پلورل ہے تو خالو ہونا چاہیے تھا. اب یہ قرات کے لحاظ سے بھی اس میں صرف خالہ تو ایک آدمی کے لیے آئے گا نا، وہ جی کہا، بالکل. لیکن یہاں پر حواریون. اب یہ جو ہے مل کے قرآن میں ایسے الفاظ آتے ہیں جہاں گرامر سے آپ نہیں ثابت کر سکتے، بس کہا حواریون نے. یہ جو ہے اختلاف کے طور پہ یا گرامر کام نہیں کرتی، بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ایسا ہے ویسا ہے. کہا کہے نہیں، بلکہ مطلب وہی ہے کہ حواریون کا ہے، سب مل کے سب نے کہا یا ان میں سے ہر ایک نے کہا. صحیح صحیح صحیح. تو سر یہ ایک ذہن میں سوال آ گیا، جی کچھ لوگ جو یہ کہتے ہیں ناؤز باللہ کلام پاک میں بھی گرامیٹیکل ایررز کے پوائنٹ آف ویو سے جو بات لے کر آتے ہیں، جی تو کیا وہ اس پہ بھی پوائنٹ آؤٹ کرتے ہوں گے کیونکہ یہ نارمل گرامر کے اصولوں کے خلاف ہے؟ بہت سی چیزیں ہیں ہم، جس میں مختلف سمجھے کہ قسم سے خیرات ہوتی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 قسم کے خیرات جس میں گرامر جو ہے ایگزیکٹلی فٹ نہیں ہوتی. آپ جی دیکھیں کہ کبھی ریفرنس میں دیکھیں گے قرات مختلف قاریوں کو امام صاحب بلاتے ہیں، کوئی علیہم پڑھتا ہے، وہ جو ہے بالکل گرامر کے لحاظ سے صحیح ہے. ہم بھی وہی پڑھتے ہیں سورہ فاتحہ میں غیر المغضوب علیہم پڑھتے ہیں نا، وہی پڑھتے ہیں نہیں. جی تو وہ ایک قاریہ آئے ہیں علیہم پڑھتے ہیں، جی سر، وہ بالکل مختلف سٹائلز میں الہیمو بھی پڑھا تھا انہوں نے، علیہم بھی پڑھتے ہیں. الہیمو بھی تو مختلف سٹائل. وہ ایک بڑا ٹاپک ہے. میں امام صاحب سے بھی خواہش کر رہا تھا کہ اس کے اوپر بات کرو، لیکن بڑے اختلافات کا ٹاپک ہے. خود ہم خواہش کیے تھے 4 ائمہ پہ بات کرو، تو ایسا گڑبڑ شروع ہو گئی کہ پھر بیچارے امام صاحب اس کو روک دیے بیچ میں. آپ کو یاد ہوگا. جی جی مجھے یاد ہے، ایک صاحب نے اس وقت بھی اعتراض کر دیا تھا. اب بہت اعتراضات ہوئے تھے، تو اس میں بھی کبھی بات کریں گے اس پہ. مجھے تھوڑا بہت علم ہے، اتنا نہیں ہے جتنا امام صاحب کا، لیکن وہ جو ہے 7 حروف جو ہے 7 قراتوں پہ قرآن نازل ہوا، تو اس کے اندر گرامر سے ٹیلی نہیں ہو. بہرحال یہاں پر سوال گیا ذہن میں، تو آپ سے پوچھ لیا. تو اب اوارین نے یہ کہا، تو اب باقی کے ٹکڑے کو کیا کریں گے؟ آپ کیا بولیں گے؟ اس سے باقی کا جو ٹکڑا ہے یہ پھر مقولہ ہو گیا. تو یہ بالکل شروع ہوتا ہے اس کا یا مطلب عیسی ابن مریمہ سے، اور ختم ہوتا ہے جا کے من السماء پہ. ہے پورا مقولہ ہے. اب وہ کہہ رہے ہیں یا عیسی ابن مریمہ، کون اب کہتے ہیں؟ حواریون کہہ رہے ہیں یہ. ایک اب یہاں سے تھوڑی سی بات مختلف ہو گئی، وہ 9 نشانیاں بتا دیے ہے نا. تو یہ نئی بات. ایک 10ویں نشانی کی نمائش کی حواریوں نے، ہے نا، جو کسی نبی سے ان کی امت نے نہیں کی تھی. ایک ایسی صالح علیہ السلام سے ایک فرمائشی معجزے کی خواہش کی تھی کہ اس چٹان میں سے ایک پریگننٹ اونٹنی نکالو، پھر وہ بچہ دے اور وہ ہم اس کو نہیں نقصان پہنچائیں گے. وہ پورا قصہ معلوم ہے، بہت جگہ قرآن میں ریپیٹ ہوا ہے. لیکن یہ دوسری مثال ہے جس میں حواریین ایمان لانے کے بعد ایک ایسے معجزے کی خواہش کی ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پسند نہیں آیا. وہاں تک تو پورے معجزے عطا ہوئے، لیکن ایک 10ویں معجزے کی انہوں نے خواہش کی اپنے رسول سے، جو نہیں کیا گیا. ابھی ہم اس کے بارے میں بات کریں گے. پہلے پورا ان کا مقولہ، ان کی فرمائش جو تھی اس کو ہم پڑھ لیں گے. تو وارین نے ان سے کہا، 9 معجزے تو دیکھ چکے تھے، مردے کو زندہ کرتے تھے، وہ اندھے کو صحیح کر دیتے تھے، برس والے کو چھینکے اس کو صحیح کر دیتے تھے، پرندے کو بنا کے پھونکتے تھے، ہے نا. وہ ساری چیزیں گہوارے میں بھی بات کرتے تھے بڑے ہونے کے بعد بھی.
فصیح الکلام تھے، بہترین بات کرتے تھے، لوگوں میں سمجھ میں آئے ویسی بات کرتے تھے. تو اب اس کے بعد یہاں سے تھوڑا سا 12 13 14 15 میں ایک مضمون ہے کہ حواریوں نے ایک 10ویں معجزے کی فرمائش کر لی ان سے. جی مقولہ جو ہے یہ پورا ان کی فرمائش ہے. مقولہ جو ہے یہ شروع ہو رہا ہے حرف ندا سے، یا اس میں حرف ندا ہے، عیسی ابن مریم یہ مناتا ہے. اور جب اس کے بعد جو ان کی عیسیٰ کو الگ سے کہوں گا، عیسیٰ علیہ السلام کو یہاں پہ منادا ان کو پکارا جا رہا ہے ان کو. اور جو ابن مریم جو ہے یہ مضاف علیہ عیسیٰ علیہ السلام ہی کہا جاتا ہے. تو کیا بولیں گے اس کو؟ سر یہ مضاف علیہ ہے اس کا، وہ تو ہو گیا، اور کیا بولیں گے؟ عیسیٰ اور ابن مریم دو الگ الگ. السلام کا بدل بھی ہو گیا. ویری گڈ، یہ بھی بولنا ہے نا جی. اس کا بدل بھی ہے کہ انہوں نے پکارا یا عیسیٰ ابن مریم. اور پھر اب یہاں سے جواب ندا شروع ہو رہا ہے، اور جواب ندا جو ہے یہ ایک انشائیہ سوالیہ فکرہ استفہامیہ ویری گڈ. سوالیہ فکرہ ہے. حرف استفہام حل سے شروع ہوا. کہاں تک وہ آپ نے بتا دیا. چلیے حل جس سما تک چلے گا. حل سوالیہ فکرہ ہے، لفظ ہے یہاں پہ، حرف سوال کہہ دوں گا اس کو میں. یستطیع، اب یہ جو ہے مضارع کا یا پریفکس کے ساتھ آیا، اور جو استطاعت جو ہے وہ یستطیع، کیا وہ اب یا رفر کر رہا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف. یستطیع، اور جو استطاعت کے لیے ہوتا ہے استطاعت اتنی طاقت رکھتا ہے کوئی، طاقت رکھتا ہے. استطاعت رکھنا. انسانوں کے لیے بھی تمہاری اتنی استطاعت ہے کہ تم وائٹ ہاؤس خرید سکو. جی اسی طرح سے استطاعت باقی چیزیں استطاعت تو جو ہے اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے کہ کیا وہ طاقت رکھتا ہے. یہ وہ کون ہے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف. نہیں، کون ہے یہاں پر وہ مجھے بتائیے نا. یا پریفکس کے ساتھ جو آئے وہ تھرڈ پرسن کے لیے، وہ امٹی ہو کے کچھ ایمٹی ہو کے آگے ربو کا، بس ختم. یہ ربو کیا اس ہے کے آگے ایمٹی ہو کے بن گیا. ربو کا ربو خود کا کیا جب ہے؟ بولیں گے تو کا ریفر کر رہا ہے عیسیٰ علیہ السلام کی طرف. ربو کا خود کیا ہے؟ کون سا مرکب ہے؟ مرکب اضافی. مرکب اضافی بن کے یستطیع کا کیا بنا؟ فاعل بنا. ایمٹی کر کے اس کو جو پیچھے فائل وہ تھرڈ پرسن کے سینس میں آتا ہے اس کا یہ ایمٹی کر کے ربو کا کیا فائل. تمہارا رب، ہمارا رب نہیں کہا، تمہارا رب کہا. تمہارا رب یعنی رسول سے چونکہ بات بھی ہوتی ہے، وہی بھی آتی ہے، تو پھر آپ کا رب ہے نا. یہ ایک عجیب انداز ہے. جب ایمان لانے کا اقرار کر لیا پچھلی آیت میں تو کیا ربنا بھی کہہ سکتے تھے؟ تو بالکل سوال یہ والا ذہن میں آ رہا تھا. بالکل ہمارا کہہ سکتے تھے، لیکن رسول کے لیے چونکہ وہ موسیٰ علیہ السلام کے لیے بھی جہاں بھی ذکر ہے، بہت جگہ ربو کا کہہ کے بولتے تھے اپنے رب سے پوچھو، اور پھر ہم کو جواب دو. اس قسم سے تو خاص طور سے تمہارا رب، حالانکہ سب ان کا بھی رب تھا. عیسیٰ علیہ السلام کے بھی رب ہیں، موسیٰ علیہ السلام کے بھی رب ہیں، ہمارے بھی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی ہیں. لیکن سوال کا انداز دیکھیے کہ کیا آپ کے رب میں اتنی طاقت ہے، اتنی استطاعت ہے کہ ہمارے لیے ایک 10واں معجزہ یا وہ 9 معجزے اس موسیٰ علیہ السلام کو دیے تھے، 8 معجزے 9 معجزے موسیٰ علیہ السلام کو دیے تھے اللہ نے. اس آیات 8 معجزے عیسیٰ علیہ السلام کو دیے. یہ ایک نواں معجزے کی فرمائش کر رہے ہیں. کیا ان میں اتنی استطاعت ہے؟ یعنی مطلب یہ ہے کہ آپ کے رب کیا یہ کر سکتے ہیں ہمارے لیے؟ صحیح ہے. مطلب
جامر تو کر رہے ہیں، لیکن ایک چیز ذہن میں آ رہی ہے، یہ جو لفظ استعمال ہوا ہے استطاعت کا، یہ والا لفظ اللہ تعالیٰ کے لیے استعمال کرنا تو ایک ہماری، اللہ معاف کرے، یہ ایک خوارین مسٹیک ہم ہو نہیں کر جاتی رہے، ہے جی، خوارین کر رہے ہیں، ہم نہیں کر رہے۔ خوارین کہہ رہے ہیں، یہ اللہ بالکل سبحانہ مطلب تعالیٰ تو جو چاہے وہ کن چاہے کر فیکون، سکتے ہیں۔ جو اب چاہے کر سکتے ہیں، ہم، پوری قدرت ان کے ہاتھ میں ہے۔ یہ حوارین کا سوال ہے، وہ اپنے رسول سے پوچھ رہے ہیں کہ کیا وہ یہ کام کر سکتے ہیں؟ یقیناً اللہ کر سکتے ہیں، جی بالکل، لیکن وہ کام کیا ہے، وہ کہاں سے شروع ہو رہا ہے؟ ان تفسیریہ سے شروع ہوا، ہاں، ان تفسیریہ ہے، یہ والا وہ کہ کام کیا ہے؟ کیا استطاعت ہے، والا وہ کام۔ آگے ایکسپلین کرنے کے لیے آگے آ گیا۔ ینزلہ، ینزلہ پھر جو ہے یہ فعل مضارع ہے، یو پھر پریفکس کے طور پہ ریفر کر رہا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف۔ یوں کیوں ینزلہ آیا پھر؟ کیوں آیا؟ فائل کے طور پہ پریفکس کے ساتھ آیا کہ وہ نازل کرے۔ نزل رہا تو ینزلو، جی لیکن انزل رہا تو اس میں اضافت کے ساتھ نزل، ینزل، جی اس میں اضافت ہوئی تو ینزل۔ جی کیا وہ اتار سکتا ہے؟ یہ تفسیریہ ہے کہ وہ استطاعت کس چیز کے رکھتا ہے کہ وہ ینزل، ہے نا، تو یہ کیا ہو جاتا ہے، لازم سے متعدی ہو جاتا ہے، جی اور اس کا مفعول بھی بنے گا۔ نزلہ کا کوئی مفعول نہیں بنتا، وہ اترا۔ جی ینزل، کہ وہ اتارے، وہ اتار سکتا ہے، جی انا جانے سے سکتا کے معنی لیں گے ہم، تفسیریہ ہے، کیا اتار سکتا ہے کس پہ؟ علینا جار مجرور ہوا متعلق ینزلہ ہماری طرف، ویری گڈ۔ اور مائدتن مفعول ہے ینزلہ کا، اور اس کو مفعول بھی بولیں گے۔ اس سورہ کا نام بھی اسی مائدہ ہے جی، اسی کے نام سے وجہ سے اس کا نام سورہ کا سورہ مائدہ ہے۔ مائدہ کسے کہتے ہیں؟ کھانے کو، کھانا نہیں، کھانا نہیں، بلکہ خان، خان کہتے تھے۔ آپ کے پاس پاکستان میں ہوتا ہے یا نہیں ہوتا نہیں معلوم۔ دسترخوان سب بچھانے والا کپڑا جس ہاں، پہ کھانا خان، رکھا جاتا ہے، دسترخوان جس پہ کھانا چنا جاتا ہے، جی یا بالکل، ایک ایسے کوئی چیز ہوتی ہے جس کے اندر مختلف قسم کے لوازمات والے کھانے رکھے جاتے ہیں، اور وہ حیدرآبادی کلچر میں بھی ہوتا تھا، کہیں سے مطلب خالی کھانا نہیں مانگ رہے، کھانے کا پورا ٹیبل مانگ رہے، پورا ٹیبل بچھا ہوا، یعنی ایک ایسا چیز جس کے اندر مختلف، اللہ کے پاس سے آ رہا ہے کھانا، تو ایک کھل کے کھانا مانگا، کھٹی دال کیسے آئے گی، یا پھر جی بالکل، چکن روسٹ کہاں سے آئے گا؟ خان اساتذہ نے خان پورا اترنا، بفے، پورے لوازمات والا جی کھانا۔ پورا بفے مانگا انہوں نے، یعنی تو معاہدہ کہتے ہیں ایک خان کو، جیسے آپ نے بڑی اچھی مثال دیا، دسترخوان، خان پہ کئی چیزیں رکھی جاتی ہے، روٹی ہے، چاول ہے، بریانی ہے، سارا کچھ ہے، حلال ہے نا، اور بھی لوازمات، میٹھا ہے، تو اس کے لیے خان کا لفظ ہے۔ اور پہلے زمانے میں بادشاہوں کے پاس سے کسی مہربان ہو گئے تو خان بھجوا دیتے تھے، یا بادشاہ کو توفتاً اگر کوئی چیز ہے ان کی پسند کی تو خان لوگ بھیجتے تھے، نواب، ایک پرانا طریقہ بھی تھا۔ تو یہ معاہدہ کا لفظ آیا، کھانے سے سجا ہوا ایک خان، اب وہ دسترخوان کے بھی معنوں میں لیے ہیں لوگ، لیکن یہ خان ایک چیز جو اوپر سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ من و سلوہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم پہ اتار چکے ہیں، لیکن یہ ایک خان کی کب خواہش کر رہے ہیں؟ ایمان لانے کے بعد، ایمان لانے کے بعد، جی بالکل صحیح، آمنا کہہ دیا، واشہد باننا مسلمین بھی کہہ دیا، اس کے بعد سوال کر رہے ہیں کہ کیا آپ کے رب یہ کر سکتے ہیں؟ کیا ان میں اتنی استطاعت ہے کہ ہمارے لیے اتاریں ایک خان، کھانے کے علاوہ سے بھرا ہوا؟ من السمائی جار مجرور متعلق ینزلہ پہ آسمان سے، پھر یہ دو ہے، جار مجرور متعلق دو ہے، علینا ایک ہے،
ہم پر اتارے، مائدہ مفعول بھی ہے، کہاں سے؟ آسمان سے آسمان سیدھا ہے، اور ہم سب اس کو کھائیں، مزے لیں۔ بالکل صحیح۔ کچھ تصور آ رہا ہے ذہن میں کہ اخبارین ایمان لانے کے بعد کیا سوال کر رہے ہیں کہ ہماری تقویت کے لیے، ہمارے اطمینان کے لیے، کیا آپ اپنے رب سے پوچھ سکتے ہیں کہ ہمارے لیے ایک خان اترے آسمان سے؟ چلیے یہاں سے انصار کرو جلدی سے، پھر آئے گی بارش دانش کی۔ بسم چلیے اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک چیز میں جو یہ ایک سیکنڈ دانش کو سن لیتے۔ ہاں بولیے۔ نہیں سر سوری، میں نہیں تو کنفیوز ہو گیا تھا، لیکن میں نے سمائی بالکل جار مجرور نمبر 2 ہم نے بول دیا، سوری جی انصار بھائی۔ نہیں کیا ہے، ڈاؤٹ کیا تھا؟ سوری کہاں سے آ گیا؟ سر میں یہ سوچ رہا تھا کہ اس کو ہم کیا مفعول فی ہی کہہ سکتے ہیں، میں نے سمائی نہیں یہ جار مجرور کوئی مفعول نہیں ہوتا۔ ہاں وہ اسی لیے میں چپ کر گیا تھا۔ ہاں ہاں بالکل، جار مجرور کبھی مفعول نہیں ہوتا، متعلق ہے، فعل ہوتا ہے۔ جی مفعول کے سر۔ تو وہ 5 قسم کے مفعول ہوتے ہیں جن کا کسی نہ کسی طریقے سے ورڈ سے تعلق ہوتا ہے، ٹائم اینڈ اسپیس ہوتا ہے، وجہ ہوتا ہے، یا پھر ڈائریکٹ آبجیکٹ ہوتا ہے۔ وہ 5 ہم ہمیشہ اس کا ذکر کرتے رہتے ہیں، لیکن جار مجرور صرف متعلق ہوتا ہے، جی سر تھینک یو۔ فعل لازم کے ساتھ آتا ہے۔ چلیے اب پھر متعدی کے ساتھ ہے۔ چلیے جی یہ ہے خالہ جو ہے وہ کہے فعل اور فاعل، اور یہ عیسیٰ علیہ السلام ان کو جواب دے رہے ہیں یہ سننے کے بعد۔ ان کا جو ریکویسٹ تھی اگلے معجزے کی، وہ سننے کے بعد عیسیٰ علیہ السلام کا مخول القول ہے وہ کہے، بس ختم ہوگی، ویری گڈ۔ اس اور کے ان کا مخولہ شروع ہو رہا اتقوا اللہ ان کنتم مؤمنین۔ بعد یہ فعل امر کے ساتھ شروع ہو رہا انشائیہ امریہ جملہ۔ اتقو تم ڈرو جمع کے ساتھ واو الف، تم سب ڈرو، اللہ اس کا مفعول بھی ہے اللہ سے، ان کنتم اگر، کنتم مؤمنین یہ جو ہے کانا کا جملہ ہے، تم اس کا اسم ہے اور اس کی خبر مؤمنین ہے۔ اگر جملہ کون سا ہے، اس کی انالیسس کیسے کہیں گے؟ پر جملے کو یہ مقولہ ہے یا آپ نے کہہ تو دیا؟ انشائیہ امریہ بولا، نہیں، اور کچھ سوچ کے بولو۔ مخولہ جو ہے وہ بول رہے ہیں نا آپ؟ صرف مقولے کی ہی بات کر رہا ہوں، کون سا جملہ؟ تو وہ امر انہوں حکم دے رہے ہیں اپنے حواریوں کو۔ ذرا غور کر کے بولو بابا، ایسا صرف ایک ہی بات بولتے رہتے لوگ، ہاتھ اٹھا کے ماہی بےتاب ہیں، تو تھوڑا سا جملہ ہمارے یہاں نہیں ہے بلکہ کوئی اور جملہ ہے، اس کو ذرا سا غور کرو، خود ہی آ جاتا سمجھ میں، میرے بولنے کی ضرورت نہیں پڑے گی انشاءاللہ۔ اتقوا اللہ ان، وہ چھوڑ دو، ہو گیا وہ، اب اس کے بعد کیا آ رہا ہے؟ ہاں ان کنتم مومنین، ہاں ان کیا ہے؟ ان جو ہے شرط ہے۔ ختم ہو گئی بات۔ جو کون سا جملہ ہوا؟ جملہ ہے اچھا انشائیہ شرطیہ شرط، جملہ، اچھا انشاء شرطیہ۔ پہلے جو ہے جواب شرط ہے، اس کے بعد جو ہے شرط ہے، شرط موقر ہے۔ عام طور پہ شرطیہ جملوں میں شرط اچھا پہلے اچھا، ہوتی ہے، جواب شرط بعد میں آتا ہے۔ تو یہ جملہ کیا ہے؟ جملہ ہے انشائیہ شرطیہ ہے۔ انشائیہ۔ پہلے آپ شرط کو کر لیجئے، اس کے بعد جواب شرط کر لیجئے۔ پہلے شرط ہے ان کنتم بس مومنین جو ہے شرط ہے، وہی شرط ہے، اور ان جو ہے حرف شرط ہے، حرف شرط ہے۔ حرف شرط ہے۔ اب کنتم مومنین کے آپ انالیسس کر چکے ہیں، کون سا جی جملہ ہے؟ کانا کا ہے، تم اس کا اسم ہے، مومنین اس کی خبر ہے۔ خبر ہو گئی۔ اب یہ شرط ہے، اگر تم مومن ہو تو پھر جواب شرط کیا ہے؟ اتقوا اللہ، ختم ہو گئی بات، آپ تم سمجھ ڈرو میں؟ اللہ سے۔
یعنی جی شروع میں امر دیکھ کے امریہ جملہ ہے نہیں بولیں گے، امریہ جملہ ہے تو اس کے بعد کوئی جواب امر آتا ہے یا کوئی جواب امر نہیں ہے، جی ہے نا؟ اگر امریہ جملہ رہا ہے تو اس کے بعد امر کے بعد جواب امر ہوتا ہے، کیا حکم دیا جا رہا ہے؟ یہاں پر شرط ہو رہی ہے جو مؤخر ہے، اگر یہ باقی کن تم میں یہ ہو گیا مومنین، ہے نا؟ اور پھر انہوں نے کہا یہ مقولہ اگر تم مومن ہو تو اللہ سے ڈرو، کیا مطلب ہوا اس کا؟ اللہ سے ڈرو، اللہ کے کام کو فالو کرو، اور یہ سب یہ نہیں جو تم ایسی خواہشاں، باتیں ایسے فرمائشیں مت ہاں کرو جس سے اللہ ناراض ہو جائیں گے، تم کو جیتا جاگتا اتنے معجزے بتوا دیے، اس سے ایک نئی چیز مت مانگو اللہ سے، ایسا معجزہ۔ جی تو انہوں نے جواب دیا یہ اس کے بعد بھی ضد کرے تو انہوں نے تو دعا کر لی۔ وہ آگے آ رہا ہے، عمیرہ کا ہاتھ کیوں اٹھا ہوا ہے؟ سر نہیں، مجھے وہ آپ علیہم کی بات کر رہے تھے نا، اس کے بارے میں بات کرنی ہے۔ ہاں کیا کرو؟ ہاں تو سر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ لوگ کیوں کہتے ہیں علیہم، نہیں کہنا چاہیے؟ نہیں کہنا چاہیے، یہ الگ بات ہے، اس کے اوپر کبھی بات کریں گے۔ وہ سورہ فتح کے بھی ایک جگہ ہاں سر، یہی وہ- تو آپ سے پوچھنا تھا، سورہ فتح کی جو آیت نمبر 10 ہے اس میں ہاں بھی علیہ اس میں اللہ آتا ہے، تو وہ ہے، کیا؟ وہ دراصل وہ قراتوں کا فرق ہے، وہاں پر گرامر گھٹنے ٹیک دیتی ہے، لوگ ہر ایک کا ایک زبان ہوتی ہے، اس زمانے میں بھی ہر ایک کے ڈائلیکٹ الگ تھے، مختلف قبیلے تھے، ان کے ڈائلیکٹ الگ تھے، تو وہ اسی جس طرح سے پڑھ سکتے تھے ویسا پڑھنے کے اپنے ایک بہت بڑی بحث ہے، ایک بڑا سمجھے کہ ٹاپک ہے کہ اس میں اختلافات بہت ہیں۔ سبا احراف، 7 حروف، حروف کے معنی کیا ہیں، اور پھر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں قریش کی زبان میں قرآن کو تبدیل کیا گیا۔ اس کے علاوہ بھی بعض جو صحابہ تھے دوسرے ڈائلیکٹ یوز کرتے تھے، انہوں نے ویسے ہی پڑھا، تو ویسے ہی وہ آیت جیسا ان کو یاد تھی ویسے لکھ دی گئی۔ اس پہ کبھی سکون سے بات کریں گے، ویسا 1-2 منٹ میں سمجھ میں آنے والی بات نہیں ہے، حیات رہی تو کبھی بات کریں گے، لیکن لوگ ویسا پڑھتے ہیں، اس کو نہ بول سکتے نہ صحیح ہے بول سکتے، واللہ عالم بولنا پڑے گا۔ تو حضور خود بھی پڑھے بول کے سنتے نا، اپن الگ الگ طریقوں سے۔ سکھایا آپ نے لوگوں کو، سکھایا۔ حضرت عمر اور حضرت عمار کے بیچ میں بھی ایک بار اختلاف ہوا تھا، قرآن کو تو پھر بات ہو گئی، حضور سکھائے یا پڑھے بولے تو پھر وہ ہوئی، جی سکھایا نے اس کی اجازت دی ایسا پڑھ سکتے ہیں۔ تب یہ بات سمجھ میں آ گئی اب کہ جملہ جو آپ بجائے غور کرنے کے تھوڑا یہ جملے امریہ ہے جو کہہ رہے تھے، اب یہ کلیئر ہو گیا آپ کو؟ امر رہا تو جواب ہمارا آئے گا، صحیح لیکن ہے۔ یہ تو ان کو بعد میں نہیں دیکھا، میں تو بعد میں لے لیے نا، تو صحیح ہے، پھر شرط پہلے جواب ہے، پھر بات۔ چلیے اس کے بعد یہ 113 ابھی ہوتا ہے۔ میں سمجھ رہا ہوں کہ پھر بھی آپ کی اسپیڈ بہت اچھی ہو گئی، کیوں ایسی فرمائش کر رہے ہیں؟ وہ 113 میں اس کا ذکر ہے۔ کون ہے پھر؟ اب سر کچھ کر سکتے ہیں؟ جی یہاں پہ یہ قالو نريد ان ناكل منها وتطمئن قلوبنا، ویری گڈ، چلیے تو یہ حواریون کا پہلے مقولہ ہے، پھر اب مقولہ یہاں پر دیکھیں،
یا کوئی اعتراض نہیں ہو سکتا؟ خالو میں کیا ہے؟ واو الف جو ہے پلورل کے لیے پلورل ہے، اور حوارین کے لیے پلورل استعمال ہوا، لیکن ایک ہے جو از خالا حواریون جو آیا تھا اس میں یہ خالو نہیں آیا تھا، تو یہ اختلافات ہیں۔ تو کہیں وہاں پر بھی پلورل آنا تھا، نہیں آیا، لیکن جیسا ہے اس پہ کریں گے۔ بہرحال اب یہاں پر خالو آیا ریفرنگ ٹو حوارین، اور یہی پھر مخولل قول ہے، اور پھر مخولہ کہاں سے شروع ہو رہا ہے؟ نوریدو سے مقولہ، اور یہ کہاں تک چلے گا؟ قد صدقتنا ونکون علیہا یہ پورا آخر تک تام آخر تک ان کا مخولہ ہے اس فرمائش کی وجہ، جب فرمائش کی تو عیسیٰ علیہ السلام نے ان کی کہ اگر مومن ہیں تو اللہ سے ڈرو، یعنی اس قسم کے فضول مطالبہ مت کرو۔ تو اس کا جواب ایسا مطالبہ وہ کیوں کر رہے ہیں، اس کا انہوں نے جواب دیا، ہمارے مطالبہ کرنے کی وجہ یہ ہے۔ انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں یہ کمپلیٹ کریں گے۔ نیکسٹ ویک انشاءاللہ معاہدہ ختم ہو جائے گا، اس کا ایک کوئک ریویژن سب آفٹر نون اور ایوننگ تفسیر سب مل کے پوری صورت کا گروپ کے لحاظ سے احکامات کہاں کہاں ہیں، نشانیاں کہاں کہاں ہیں، کوئک ریویژن کریں گے۔ 1 یا 2 کلاس میں پورا سورہ کمپلیٹ ہو جانا چاہیے انشاءاللہ۔ اس کے لیے تھوڑا سا دیکھتے رہو، گروپ کے لحاظ سے دیکھو کیا مطلب ہے، اور جب تک ریویژن نہیں کریں گے آپ کو اس کا صحیح فائدہ نہیں ہو سکتا۔ پڑھے رکھ دیے بھول گئے، اس سے تھوڑا سا اپنے طور پہ اسٹڈی کر کے گروپ ہے اس میں کہاں پر کون سی بات کہی جا رہی کر سکتے ہیں نا۔ ابھی کافی ٹائم ہے، نیکسٹ ویک میں یہ جی صورت انشاءاللہ العزیز ضرور کرنا ہے، اور سب مل کے کریں گے، صرف ایوننگ والے نہیں، آفٹر نون والے بھی اس میں شرک رہیں گے، اور سب مل کے اس کو انشاءاللہ ریوائز کریں گے۔ کتنے گروپ ہیں، ایک ایک گروپ میں کہاں نشانیاں ہیں، کہاں احکام ہیں، یہ ساری چیزیں انشاءاللہ۔ اقبال دعا کرنے کے موقف میں ہیں۔ جی سر، الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم۔ ربنا زدنا علما، ربنا زدنا حکمہ، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یا اللہ جو پڑھا سمجھا تو اس کو قبول کر لے، میں جو بھی غلطیاں ہوئی ہیں تو اس کو درگزر فرما، معاف فرما، تو اپنا رحم و کرم فرما، سب کی دلچسپیاں اس میں زیادہ کر دے، ہمارے اس کو یاد کرنا، اس کو سمجھنا، اس پہ عمل کرنا، اور دوسروں تک صحیح پہنچانا ہمارے لیے آسان کر دے، سب کو اجر عظیم دے، اور اس سلسلہ ہمیشہ قائم دائم رکھ۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ علی خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔